ہاں جی بابا جان تیار ہیں آپ؟ او بابا جان سو گئے؟ مسٹر بابا جان السلام علیکم. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ کیا نئی تازی خبر ہے بابا جان؟ بولے ابھی ہم تو بولیے دکھ نا. نہیں رہے. اللہ یاری صاحب کے ساتھ میں تو وہ دکھ نہیں سو رہا ہوں. رہا ہے وہ سو رہا ہے اپنا آپ کا اچھا دوست. آپ مصباحی صاحب کو لیجیے. ہاں بس بھائی صاحب کو بھی لیتے ہیں آپ کو. لے. آپ کو بس بھائی کو بھی السلام لیتے ہیں. علیکم. علیکم نور السلام. العین کیسے بھائی مصباحی صاحب صاحب ہے یہ خیریت تو. سے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ یہ تو نور العین مصباحی صاحب ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم وہ آپ السلام. بھی آئیں آئیے گے بھائی. آئیے. آئیے آئیے. بس بھائی صاحب کیسے ہیں؟ السلام جی قبلہ علیکم. خیریت سے علیکم ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ مولا کا کرم بخیر و عافیت. اللہ آپ کو آپ بہت عزت دے. اللہ خیریت آپ کو سے سلامتی دے. تھینک یو سر. نوازی شکریہ قبلہ. آپ اپنا ذرا تعارف تو کریے. لوگ بابا جان کو جانتے ہیں، آپ سے واقفیت نہیں ہے. جی قبلہ میرا نام ہے نور العین مصباحی. میں انڈیا اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں، جی سر. لکھنؤ سے. جی جناب. جی میں ماشاء بریلوی ایک ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور، بریلویوں کا بڑا ادارہ ہے، جی سر. وہاں سے میری تعلیم ہوئی ہے. اور میں ایک ماشاء اللہ. مولوی ہوں ادنا سا. الحمدللہ. بس میں کو جی قبلہ. تو ماشاء اللہ. میری حاضری کا مقصد قبلہ بس یہ کہ ابھی یہ سب جو چل رہا ہے مفتی کلیم صاحب کا چیلنج مناظرہ کو لے کر کے، تو جی سر. ان کی جو شرائط انہوں نے پیش کیا ہے، جی تو سر. انہیں شرائط کو لے کر کے مجھے محسوس ہوا کہ مفتی کلیم صاحب نے ان شرائط میں اہل سنت کو ایسی شرائط رکھی جس سے اہل سنت کو شرمندگی ہو رہی ہے. اور ہم جی سر. دیکھیے ہم شیخین کی دفاع ہمارا مقصد ہے. جی سر. میری حاضری کا مقصد میں اس بات کو ظاہر کروں کہ صوفی کلیم صاحب میں مفتی کلیم صاحب نے جو ان شرائط میں کیا نام ہے اصول مناظرے حد سے ہٹ کر کے کچھ شرائط رکھی ہیں، تو میں اس بات کو بتاؤں کہ دیکھو بھائی اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صوفی جی سر. کلیم کے اندر مفتی کلیم صاحب کی طرف سے شرائط میں اگر کوئی ضعف اور خلل اور نقص ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ مطلب اہل سنت یہ ہے کہ کیا نام ہے مفتی کلیم صاحب نے جو اپنی طرف سے ذوق دکھایا ہے، جیسا کہ ان کی شرائط سے مجھے یہی لگا کہ ایک طریقے سے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور مناظرے سے شاید وہ مناظرے میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسی بیتوکی باتیں کر رہے ہیں. تو صحیح. اس غرض سے میری حاضری ہوئی ہے کہ یہ جو اہل سنت کا انہوں نے ایک طریقے سے سر نیچا کیا ہے شرائط جی کو سر. رکھ کر کے، میں اس کی وضاحت کرنے کی غرض سے کہ کس شرائط میں کیا خلل ہے اصول جی سر. مناظرہ کے پیش نظر. صحیح. جی بہت آپ نے جی زحمت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی آپ کی. بابا نواز. جان آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں کیا اضافہ کرنا چاہوں گا. اہل سنت کی طرف سے مفتی کلیم حنفی نے جب شرطیں لکھ دی ہیں تو اب اس میں یہ آ کر کیا بات کریں گے، میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. بہرحال میں ان کی باتیں تو سنوں یہ کیا بولنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرائط یہ بیان کریں گے نا، کیونکہ مجھے شرائط کا تو پتہ نہیں ہے. انہوں نے جو شرائط بھیجی ہیں میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، صحیح طریقہ سے ایک نظر ڈالا ہے. تو یہ ان کو بیان کریں گے کہ بھائی شرائط اگر ایسے ہیں کہ ان شرائط کی روشنی میں مناظرہ نہیں ہو سکتا، تو بھائی دنیا کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے شرط ایسی رکھی اپنے بھاگنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر شرط غلط رکھے کہ وہ مناظرہ ہی نہیں ہو سکتا. بھائی اگر شرط ایسا ہو کہ وہ منصفانہ ہو، اس کی کہ واقعا سامنے والا مناظرہ چاہتا ہے، تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا نا. اگر ابھی یہ شخص اتنا خوف زدہ ہے کہ مناظرہ ہی نہیں چاہتا، کسی بہانے سے مناظرہ کو کینسل کرانا چاہتا ہے، شرط ہی ایسا رکھ دو. ٹھیک ہے نا، کہ سامنے والے کبھی قبول نہ کر سکے. ان کے فرمائش سے تو یہی پتہ چل رہا ہے. جی سر. تو شرطوں پہ آپ نے ابھی تک نگاہ نہیں ڈالی ہے اللہ یاری صاحب؟ میں نے ایک دفعہ کل صرف پہلی دفعہ کل ایک دفعہ میں نے ایک نظر ڈالی ہے. اب مجھے پتہ بھی نہیں وہ آتھینٹک شرطیں ہیں یا نہیں ہیں. رومن اردو میں آپ مجھ کو ایک بات رومن بتائیے. اردو میں کسی نے بھیجا تھا، میں نے اس کو پہ نظر ڈالی ہے. جی ہاں. اب وہ صحیح وہ نہیں رومن مگر اردو ہے یا اس نے یہ مولوی ہو کے یہ رومن اردو میں لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ اب نہیں، میں یہ ایک پڑھیں گے بات یہ نا. پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں ہاں. ایک بات کالی ایک بات پھر یہ اپنی بات کی جی سر. شروعات جی کریں. میں سر. خاموش رہوں گا، میں لاسٹ میں بولوں گا آپ کے بعد. آپ اس مناظرے کو لے کر سیریس ہیں کہ نہیں؟ آپ کلیئر بتا میں دیں قسم سے 100% ایک دم سیریس ہوں نا. کلیئر. میں تو 100% سیریس ہوں. علمی مناظرہ چاہتا ہوں. پھر آپ نے شرطیں کیوں نہیں پڑھی؟ شرطیں کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ میں نے اس کو ان شخص کو جواب دیا. دیکھیں اس نے 2-3 صفحے کا شرط جو مجھے نظر آیا نا اردو
پین کے ساتھ لکھا تھا، وہ میں نے نہیں پڑھی. میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی میرے پاس میں مصروف بڑا تھا، میں پچھلے 2 ہفتوں میں بڑا مصروف تھا، میں نے پروگرام بھی نہیں کیا پچھلے ہفتے، آپ کو پتا ہوگا. میں نے ان کو جواب لکھا اردو میں بڑے پیار سے. آپ کو شاید دکھایا نہیں ہے اپنے آپریٹر صاحب کو میں نے کہا یہ ان کو پہنچا دیں، انہوں نے ضرور پہنچایا ہوگا کہ مفتی کلیم رضوی صاحب آپ کے شرائط مجھے نہیں معلوم منصفانہ ہے یا غیر منصفانہ ہے، میرے پاس ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ڈسکس کرنے، اور میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں کہ میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر کسی سے میں شرائط طے کروں. اگر مجھ سے طے کرانا ہے تو سامنے بیٹھ کے طے کرانا ہوگا. آپ کہہ دیں کہ میرے یہ 4-5 شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا، یا فون کریں، واٹس ایپ پہ گفتگو ہوگی. اگر تصویر نہیں چاہتے بھائی، کہتے ہیں یہ مشرک ہے، تو یا تو اسی تصویری کال کر دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط دنیا دیکھے گی بھائی آپ کی شرائط کیا. پھر اس وقت فائدہ یہ ہوگا نا کہ اگر مجھے کسی شرط پہ اعتراض ہوگا میں اسی وقت کہہ دوں گا، یا آپ تعدیل کریں گے، چینج کریں گے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں میرے دلائل یہ ہیں، میں اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو دنیا کو بھی پتہ چلے گی نا کہ کیا وہ جن کو پیغام پہنچ چکا ہے. مجھے جو رپورٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک ووٹنگ بھی کرائی ہے کہ میں اللہ یاری سے جا کے شرائط پہ گفتگو کروں یا نہ کروں، تو سب نے یہی ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے گفتگو کریں. سب نے اس کو اپنے چینل میں ووٹ یہی دیا، ہاں کہ تم جا کے اللہ یاری سے گفتگو کرو، اپنے شرائط پہ منوا دو. تو اس کے باوجود یہ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا نا یہ اپنے شرائط طے کرانے کے لیے. تو ابھی مصباحی صاحب کو پڑھنے دیں کہ شرائط کیا ہے. ٹھیک ہے، شرائط نہیں، وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ شرائط پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج آپ فیصلہ کرو گے کہ ان شرطوں میں آپ کو کوئی بات رکھنی ہے نہیں رکھنی. ہاں پھر بات ہوگی اس پہ. چلو ٹھیک ہے، جی بالکل بسم اللہ. جی سر بسم اللہ کریں. جی وہ مفتی کلیم صاحب نے جو شرائط پیش کیا ہے وہ تحریر کچھ اس طرح ہے، اصول و ضوابط اور کچھ اہم باتوں کو واضح کرنے والی ایک تحریر. جو کہنا میں محمد کلیم حنفی رضوی نے 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین سے جناب حسن اللہ یاری کو مناظرے کا چیلنج دیا، جسے جناب نے قبول کیا، اور یوں یہ مناظرہ ہونا طے پایا. لہذا قبل ازاں کچھ اصول و ضوابط کا طے ہو جانا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ بعد میں کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے، نہ ہی موضوع سے ہٹ سکے. وہ تحریر یوں ہے. تو قبلہ اس سے میں مجھے گفتگو کرنا، جیسا کہ اس سے بالکل ظاہر ہے، صاف کہ چیلنج دیا ہے مفتی کلیم حنفی صاحب نے، اور اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ چیلنج کو آپ نے قبول کیا ہے. تو اولاً تو اصول مناظرہ کو مد نظر رکھو، میں اپنی معلومات کے مطابق جو یہاں عالمیت کے کورس میں مناظرے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شریفیہ، جس کی شرح رشیدیہ، اس کی چیلنج انہوں نے دیا ہے. تو انہیں کیا ہے، شرط پیش کرنے کا انہیں حق نہیں ہے، شرائط آپ رکھیں گے. آپ شرائط کیا ٹھیک ہے، ہم آپ کے چیلنج کو ان شرائط کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اس کے اختیار دیں کہ آپ کے کیا شرائط ہیں، انہوں نے از خود شرائط کو لکھا ہے، اور پھر شرائط لکھنے کے بعد اپنی طرف سے ان کا کی 4 شرطوں کو چھوڑ کر بقیہ شرائط غیر مبدل ہیں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب یہ کافی ڈرے ہوئے ہیں، یعنی سامنے والے کو شرط بیان کرنے کی اجازت نہیں رہے. از خود انہوں نے شرط کو لکھ کے پھر کہہ دیا کہ یہ غیر مبدل، یعنی 16 میں سے 12 شرائط غیر مبدل بتایا ہے، 4 شرطوں میں تبدیلی کو جائز قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے یہ مناظر انہوں نے جو کہا ہے. مصباحی صاحب آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کروں، یہ بابا جان صاحب انہوں نے زحمت کیا کہ انہوں نے مجھ سے منوایا کہ میں اس جناب سے کلیم صاحب سے میں مناظرہ کر لوں. ابھی یہ شاہد ہیں، آج تک ہم نے ایک شرط رکھا ہے. انہوں نے ہم سے کیا انہوں نے جو ہی چیلنج دیا ہم نے قبول کیا. انہوں نے کہا میرے چیلنج ہم نے کہا قبول ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہم سے پوچھتے، دیکھیں شرائط مناظرہ جو علماء کے درمیان ہوتی ہے اصولاً یا ہم سے پوچھنا چاہتے کہ آپ کی شرائط کیا، یا ہم ان کو شرائط بھیجتے. ہم نے آج تک ایک بھی شرط نہیں رکھا. انہوں نے کہا مناظرہ کر لو، ہم نے کہا بسط شوق ہمیں قبول ہے. پھر انہوں نے ابھی تک جو بھی شرطیں انہوں نے زبانی طور پر بھیجی ہیں ہم نے سب قبول کیا. یہ بابا جان میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. ہم نے ابھی تک کوئی شرط رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا قبول ہے، وہ آ جائے مناظرہ کر لیں.
بلکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے پہلے جو ہے مناظرہ ہونا چاہیے نا. انہوں نے خود کہا کہ بھائی مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا. زیادہ ٹائم بھی لیا ان کو, زیادہ ٹائم بھی لیا. میں خالی ابھی ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں, ہماری ڈسکس تینوں کی بھلے سے 4 گھنٹہ چلے, مگر آج شرطوں پہ بات مکمل ہونی چاہیے. شرطوں پہ روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں ہے, روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں. صحیح, کیونکہ پورے ہندوستان کا ماحول گرم ہے, پورے ہند کا ماحول گرم ہے. ہر مولوی اسی بات کی ٹاپک کر رہا ہے, ہر گلی کوچے میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے, ہر مسجد میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے, ہر آدمی اللہ یاری کو گالیاں دے رہا ہے. تو بھائی آپ کا دل بہت بڑا ہے, آپ گالیاں سنتے بیٹھے, آپ کے چکر میں ہم کو گالی نہیں پڑنی چاہیے. آج سارا ٹاپک ہونا چاہیے. آپ بسم اللہ کریں. عرض یہ ہے کہ اس کا شرائط بھیجنا ہی غلط ہے. اس نے جو شرائط بھیجا نا, اس نے وہ ہمیں چیلنج دیا. اس کا شرائط بھیجنا ہی غلط ہے. یہ آپ کے جعفر کاظمی نے ایک آدمی شرط پڑھنے کے لیے لایا ہے, مفتی نور العین مصباحی, جو کہ یہ آدمی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں, یہ ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں. اب یہ شرط پڑھنے کے لیے آئے تو یہ بتائیں شرطوں میں کیا کمی ہے, ان کو ان کی طرف سے بات کر لینے دو. جی بالکل بالکل بالکل, ہم حاضر ہیں جناب. جی عرض یہ ہے کہ جو مفتی کلیم حنفی صاحب نے یہ بات رکھی ہے کہ شرائط کا اولاً تو ان کو شرط رکھنے کا حق ہی نہیں تھا. یہ حق تھا جناب اللہ یاری صاحب کو کہ ہم شرائط کے ساتھ. جی اب عرض یہ ہے تو پہلی جو شرط انہوں نے رکھی, پہلی شرط یہ ہے, میں شرط پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے کہ حسن اللہ یاری صاحب اپنے آفیشل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بنا کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ میں اہل سنت و جماعت. پڑھنے تو دینا بھائی. میں اہل سنت و جماعت کے بریلوی مناظر صوفی محمد کلیم حنفی رضوی سے مناظرہ کرنے تیار ہوں اور ان کی پیش کردہ تحریر سے مطمئن یا غیر مطمئن ہوں. یہ ہو چکا ہے, اس کے تعلق یہ ہو چکا ہے. یہ ایک بلا وجہ کی, جس کو انہوں نے تفویل لا قائل کہا ہے, یہ بلا وجہ کے لمبا کرنا ہے. انہوں نے خود اوپر بھی لکھا ہے نا, انہوں نے مناظرہ طے پایا ہے, انہوں نے خود کہہ دیا انہوں نے خود صدر میں قبول کیا ہے کہ مناظرہ طے پایا ہے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ بھائی جب ہو چکا ہے ایک چیز, ہم نے قبول کیا بھائی مناظرہ ہوگا ان سے. جی ہاں بالکل, بشرطے کہ وہ بھاگ نہ جائیں نا. ارے نہیں بھاگے گا تو اس کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے. صحیح ہے. دوسری شرط یہ فریق مخالف, کیونکہ معاذ اللہ, اور یہ معاذ اللہ ہماری طرف سے بھی, اس لیے کہ ہم شیخین کی عظمت اور ان کے احترام کے قائل ہیں, اور ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. مفتی صاحب, بھائی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں. ایمانداری سے دیانتداری سے بات کرنا شیخین کے ایمان کا مسئلہ ہے, آپ سمجھ لو. ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. آ جانا, جعفر کاظمی سب کو اپنی بات میں لپیٹ لیتا ہے. ہم شیخین کے دفاع میں. میری حاضری کا مقصد کہ صوفی کلیم صاحب نے اپنی طرف سے جو ایک عاجز کا اظہار کیا ہے اور ذوق کا اظہار کیا ہے, ہم یہ بتانے کے یہ صوفی مفتی کلیم کا یہ اپنا عاجز ہے, اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے اگر کوئی عجز اور ذوق کا اظہار کیا ہے تو اس کا تعلق شیخین کی عظمت سے قطعاً نہیں ہے. اگر صوفی کلیم مفتی کلیم صاحب عاجز ہیں تو انشاءاللہ یہ خاتم شیخین کے دفاع کے لیے حاضر. ٹھیک ہے, آپ پڑھو. جی. دوسری شرط یہ کہ فریق مخالف کیونکہ معاذ اللہ شیخین کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے, لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات, احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائیں اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کریں. بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور تطویل لا قائل ہوگی. تو قبلہ اس شرط کے تعلق سے میں چند الفاظ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس شرط میں جو مجھے خلل نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مفتی کلیم صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا نامزد کفر ثابت کرنا ہے. تو مناظرے کی جو تعریف جو یہاں انڈیا میں درس نظامی میں اور عالمیت کے نصاب میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں مناظرے کی تعریف کچھ اس طرح ہے
توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للسوا، یعنی دو فریق کا کسی نسبت میں غور و فکر کرنا، کس مقصد سے؟ حق اور درست کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس مناظرے کی تعریف میں اظہار ہے، یہ اظہار لفظ بتا رہا ہے کہ اس نسبت میں کوئی ابہام ہوگا، اسی ابہام کو دور کر کے حق اور درست بات کو ظاہر کرنے کے لیے فریقین غور و فکر کریں۔ تو مناظرے کی تعریف یہ بتاتی کہ اگر بن نام کی صراحت کے ساتھ کفر کی بات ہوتی تو مناظرے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مناظرے کی نوبت ہی اسی لیے آئی ہے کہ فریقین میں اس میں اختلاف ہے، اور الحمدللہ ہمارے نزدیک شیخین کا ایمان ثابت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ثابت ہے، ہم ظاہر کریں گے، وہ ان کے نزدیک ظاہر ہی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ قائل ہیں ثابت بھی ہے، ظاہر بھی ہے، لیکن مفتی کلیم حنفی صاحب نے اس شرط کو رکھ کر کے جو مناظرے کی تاریخ کو بھی بالکل خلاف ہے، اور پھر اس کے بعد کی میری شرائط غلط ہے تو کسی سے اب سند یعنی اس کی توثیق کر سکتے ہیں وہابیوں سے، حالانکہ مفتی کلیم حنفی صاحب خود وہابیوں کو معتبر نہیں سمجھتے۔ اب یہ وہابی دیوبندی کیا کیسے کب سے معتبر ہو گئے؟ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ مجھے اس میں جو خلل نظر آیا ہے وہ یہ کہ یہ تعریف مناظرے کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرط درست نہیں ہے۔ اب آپ کیا اس کے تعلق سے فرمائیں گے؟ میں دیکھیں، وہ یہ جو انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہم صرف گفتگو کریں گے آیات قطعیات دلالات، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ احادیث متواترہ سے گفتگو کریں گے، بالکل صحیح ہے۔ اجماع امت گفتگو کریں گے، صحیح ہے۔ اس کے سوا کوئی دلیل حجت نہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے احناف کے ہاں، ماتریدیہ کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں وہ احادیث جو متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے، متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے، یہ علم کا مفید ہیں، علم کا افادہ کرتے ہیں، قطع اور یقین کا افادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو شرط یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو بھی دلیل لائیں گے ظنی و ثبوت دلیل نہیں لائیں گے۔ اگر کوئی خبر واحد ایسی خبر واحد ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ صحت کا نہیں ہے، سند کے علاوہ اس کی صحت کا کوئی اس کی یقینی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ ظنی دلیل ہوگی۔ لیکن وہ اخبار احاد یہ پوری امت کے لیے ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اہل حدیث اہل حدیث تو سب احادیث کو حجت مانتے ہیں، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، فرائض میں بھی۔ جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے، ماتریدیہ کا تعلق ہے، امام الحرمین الجوینی، ابو حامد الغزالی، فخر رازی، یہ سب اکابر ہیں علم کلام کے، یہ سب وہ احادیث جو محتف بالقرائن ہیں ان کو وہ حجت مانتے ہیں، اور اپنے مدعا کے اس بات کے لیے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ مفید علم ہے، مفید یقین ہے۔ تو یہ ہم اس شرط کو نہیں مانتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یقینی دلیل لائیں، یہ بالکل ہمارے کندھے پہ، ہم یقینی دلیل لائیں گے۔ اگر کہتے ہیں کہ ہم ظنی دلیل کوئی نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جماعت مخالفین کے ہاں دیکھیں قرآن مجید میں تو صحابہ کے احوال کیا ہیں، نام لے کر صحابہ کے احوال تو کوئی نہیں ہے نا قرآن مجید میں آیا۔ جو ملے گا صحابہ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کون صحابی کی صحبت کیسی تھی، یہ تو سب احادیث سے ملے گا، تاریخ سے ملے گا۔ تاریخ احادیث میں اخبار متواترہ بہت کم ہے، پورے اب اخبار متواتر دیکھیں، عمر اور عثمان کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ احوال کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ان اخبار سے ثابت ہوگا جو صحیح ہوں گی۔ اور اگر یہ شرط لگاتے ہیں بھئی ان کے فرقے کا ہاں شرط یہ ہے کہ وہ یقینی ہونی چاہیے، ہم یقینی پیش کریں گے، پہلی بات۔ لیکن اگر اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ آپ صرف متواتر، ٹھیک ہے وہ بھی منظور ہے، لیکن اس کا ہم سامنے سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی صرف متواترات سے استدلال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو شرط ہم پہ عائد ہوگی، ان کا شرط نہایت ہی جاہلانہ ہے، کیونکہ پوری امت کو پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے کہ تاریخی واقعات، صحابہ کے احوال یہ متواترات سے ثابت نہیں ہو سکتی، یہ یقینیات سے ثابت ہو سکتی ہیں، اور یقینیات جو ہے منحصر نہیں ہے متواترات میں، بلکہ اخبار آحاد جو محتف بالقرائن ہیں وہ بھی یقینیات ہے۔ اب یہ بات انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا نا، ان کا تو لیول ہے ہی نہیں، یہ باتیں ان کے لیول سے اوپر ہے۔ بات صحیح، آپ جو فرما رہے ہیں صحیح، بالکل۔ اگر وہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے، تو ٹھیک ہے بھائی، متواترات وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا، ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے ہوگا۔
جی سر بتائیں. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے طرف شرط لاگو ہو رہی وہی شرط ان کے طرف بھی لاگو ہوگی، کلیم حنفی کی طرف بھی. لازمی بات ہے جس طرح کہ بالکل بالکل. یہ ٹھیک، اگلی پڑھو. جی تیسری شرط، درمیان میں خلافت بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا یہ فرار تصور کیا جائے گا، اسے فرار قرار دیا جائے گا. بہرحال اس شرط کے تعلق سے ہمارے حساب سے شرط صحیح ہے. اب اللہ یاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے؟ دیکھیں اگر ہم عدم اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بلکہ احادیث قرآن کے آیات، جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے اور وہ دین سے خارج ہوتا ہے. قرآن کے آیات اس پہ تصریح ہیں. تو اگر ہم چاہیں کسی بھی شخص کا عدم اسلام ثابت کریں کیونکہ اس نے بدعت جان کر بدعت دین میں داخل کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بدعت دلیل نہیں لا سکتے. اگر کسی بھی شخص کو ہم لائیں، تاریخ میں کوئی عالمی دین ہو، کوئی بڑے بڑے جو اکابر ہوتے ہیں، مختلف فرقے کے افراد ہوتے ہیں، بھئی فلان شخص دین سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس نے دین میں فلان جان کر بدعت داخل کیا. اب وہ مجھ سے دلیل مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی بدعت گزار مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. پھر میں ثابت کروں گا بھئی کہ اس نے بدعت داخل کیا اور بدعت گزار کافر ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس دلائل، خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے. خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس کے دلائل قطعی ہیں. اور ابو بکر عمر کو کبھی انہوں نے اور عثمان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے خلافت کا ادعا کیا، ٹھیک ہے نا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ عدم اسلام کی ایک بہت واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میری مرضی ہے کہ عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی دلیل لاؤں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے کسی نے دین میں بدعت داخل کی ہو، کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو، جس نے قرآن مجید، جو بھی دلیل مجھے مل جائے جو یقینی ہو، بھئی ان کا کام ہے جواب دینا، ٹھیک ہے نا. وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ آپ فلان دلیل نہیں لا سکتے. جی سر، یہ دلیل ہمیں نامنظور ہے. بولیے، ابھی آپ بولیے، مصباحی صاحب بولیے. ابھی آپ تو بول رہے تھے ٹھیک ہے نا، اب ان کو منظور نہیں ہے اللہ یاری صاحب کو. بولیے ابھی آپ. جی قبلہ، یہ شرط نہیں منظور ہے. اب یہ والی جو آپ نے پڑھی دلیل، آپ شرط تیسری والی، تو آپ نے کہا میرے حساب سے تو ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو دلیل لا سکتے ہیں. اب آپ بولو اس پہ کیا بولنا ہے آپ کا. اب کا کو منہ بند کیے ہو، بولو. جی میں اس کے تعلق سے بھائی ہمارے حساب سے دلیل درست ہے. اس سے پہلے جو آپ نے اللہ یاری صاحب نے کہا کہ خبر واحد جو مکتب بالقرائن ہو وہ بھی قابل حجت ہوتی ہے، مفید یقین ہوتی ہے. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، یہ چیز شرح العقائد میں بھی لکھی ہوئی. جی سر، لیکن دیکھیں بات تو ایگری کر رہے ہیں. جی سر بالکل، لیکن خلافت کے متعلق بات یہ ہے نا کہ اگر میں اس کے تعلق سے تیسری شرط کے تعلق سے میں کہ ایجاد بدعت اور ادخال بدعت، یا کبھی کیا حسن نیت میں بھی ہوتا ہے کہ تو مطلقاً کیا ہے، کسی نے کوئی نیا کام کیا ہے اور اس پہ کفر کا حکم لگا دینا، یہ ہماری درست نہیں ہے. لہٰذا بدعت کی ہر بدعت کیا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں نا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے بھئی، یہ انہوں کے حسن نیت ہے، یہ اس طرح کا بدعت داخل کرنا جائز ہے، وہ دلیل دے سکتے ہیں نا. لیکن اگر ہم ایسی بدعت پیش کریں جو امت کے نزدیک وہ کفر ہوتا ہے، اور یہ ہمیں حق ہے نا کہ وہ ہمارے مدعا کے لیے ایک دلیل ہے کہ فلان شخص نے یہ کام کیا ہے اور اس کا یہ کام دین میں بدعت کرنے کے مترادف ہے اور یہ کفر ہے. وہ کہہ سکتے ہیں بھئی کہ یہ بدعت مثلا تحریم متعہ ہے. اب کوئی شخص کو اجازت نہیں متعہ تحریم کرے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کام نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دیا. وہ کیا، یا انفاذ 3 طلاق فی مجلس واحد، 3 طلاق دینا ایک مجلس میں، یہ بدعت ہے. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ، یا کہہ دے کہ یہ بدعت ہی نہیں ہے، یا کہہ دے کہ بھئی یہ اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے. وہ اپنی طرف سے وہ پیش کر سکتا ہے جو بھی، لیکن ہم دلیل پیش کریں گے کہ یہ بدعت بھی ہے اور یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخالفت کتاب اللہ ہے، اور یہ اس کا کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ایک بہت بڑا باب ہے تکفیر میں کہ بدعتی کو کسی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی. ان کے اپنے امام جو ہے احمد رضا خان بریلوی، آپ بھی بریلوی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فتاوی عالمگیریہ میں کتنے لوگوں کی انہوں نے تکفیر کیا بدعت کی وجہ سے، کہ فلان فرقہ کافر ہے اس لیے کہ یہ بدعتی، انہوں نے دین میں یہ بدعتیں داخل کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ مانتے ہیں نا علامہ صاحب، اس بھائی صاحب،
کہ علماء کے ہاں جی تکفیر کے مسئلے جی میں کہ بہت سارے فرقوں کی تکفیر ہوئی ہے، یا بہت سارے علماء افراد کی تکفیر ہوئی ہے، یا دیوبندیوں کے اکابر کی تکفیر ہوئی ہے کہ نہ ان کا یہ فلان کا تکفیر ہے، بدعت ہے. جی جی صحیح جی عرض جی کر رہا ہوں؟ بدعت میں اقسام ہے. جی ہاں جی بدعت میں اقسام ہے. جو بدعت کیا ہے حد کفر کو پہنچی تو اس کا مرتکب بہرحال کافر ہے. جی سر. تو جی اب اس شرط کو کیا کیا جائے؟ یہ شرط آپ کے حساب سے پھر کیسی ہے مصباح بھائی صاحب؟ جب تو اس پہ بات کر ہم رہے ہیں تو مکمل کریں، پوری کریں. ہاں، نہیں تو اس پہ جو یہ کہا گیا کہ 2-4 دن 10 دن پہلے بیٹھ کر کے شرائط پہ بات ہو جائے، یہ اچھی تجویز ہے اور ہونا چاہیے. بات ہو جانے تاکہ دونوں فریق آمنے سامنے آ کر کے اور گفتگو اس پہ کر لیں، تو یہ گفتگو ہونا چاہیے ہماری. نہیں، ابھی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، انہوں نے جو ہاں 10 تاریخ کا ٹائم دیا مائک ٹیسٹنگ کا، اسی دن وہ جی بات بھی کریں گے شرطوں پر. تو آج کی بات اس دن کی بات سے ہلکی ہو کے بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کریے ابھی آپ آگے بات کریے، چلو. کیونکہ جی آج اللہ چوتھی یاری جو شرط. بولیں گے، آج اللہ جی یاری جو بولیں گے وہ بات مفتی کلیم حنفی سنے گا. سننے کے بعد جی مفتی کلیم حنفی بھی اس تمام باتوں پہ دھیان دے گا. بھائی یہ اللہ جی یاری نے کہا ہے، یہ چیزیں ہیں. تو 10 تاریخ کو وہ باتیں اور آسان ہو جائے گی، 13 تاریخ کو انشاءاللہ مناظرہ ہو جائے گا. بولیے بھی آپ. انشاءاللہ. جی چوتھی شرط. ہم سنی بریلوی حضرات کے لیے ادلہ قرآن مجید، احادیث حسنہ صحیحہ ثابتہ، دلالات اربع، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کے ساتھ ساتھ اجماع، قیاس اور صحابہ کے اقوال ہوں گے، کیونکہ کفر شیخین کا ادعا ہمارا نہیں. تو اس کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا عجیب ہے بھائی. کہ ابھی اس ہاں، جیسا پڑھیے. کہ جی اس کے تعلق سے میں مختصر لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے قبل جو شرط نمبر 2 میں مفتی کلیم صاحب نے فرمایا کہ آیات قطعیات، دلالات، احادیث متواترہ اور اجماع امت. پھر جو قیاس لے کر کے آئے ہیں ہمارے حساب سے کہ اس باب میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے کہ قیاس کے ذریعے شیخین کا ایمان ثابت کیا جائے. یہ تو نعوذ باللہ شیخین کے ایمان، ان کی عظمت پہ ایک سوالیہ نشان قائم کرنا ہے، دھبا لگانا ہے ہمارے حساب. عرض یہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ شرط لگا دی نا کہ ہم سے متواتر احادیث لائیں گے. اپنے لیے انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ یہ اشارت النص سے بھی، یعنی ایک چیز جو منصوص نہیں ہے، جی یہ اپنے سے استدلال کریں گے کہ فلان کلام میں اشارہ ہے. اب کوئی کہہ دے کہ اس میں اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے لیے تو انہوں نے اتنی گنجائش بنا دی کہ بھائی ہم جو ہے اشاروں سے بھی اشاروں سے بھی، وہ بھی احادیث متواترہ غیر متواترہ سے، اس میں اگر کوئی اشارہ بھی ہو اس ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا. لیکن شیعہ جانب سے جو دلیل لائے گا اس میں نہیں، اس میں قطعی الدلالہ اور متواتر ہونا چاہیے. بھائی اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اصول دین پہ بات کر رہے ہیں، مسئلہ عقائد پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں صرف قطعی الدلالہ دلائل ہونا چاہیے، تو بالکل ہم اس بات مانتے ہیں. ہم قطعی الدلالہ دلائل لائیں گے اور ایسی خبر نہیں لائیں گے جو مشکوک الصدور ہو، بلکہ ہم قطعی اس کے ساتھ محتف اخبار محتف بالقرائن لائیں گے جو اپنا مدعا اس سے ثابت کریں گے. اور ہم اشارہ وغیرہ کو نہیں مانتے بھائی کہ آپ اشارت النص سے، کیونکہ آپ ادعا کریں گے نا کہ اس میں اشارہ ہے. اگر آپ واقعاً عقائد پہ گفتگو، یہ تو آپ لوگوں کا موقف ہے، بریلویوں کا یہ موقف ہے کہ عقائد میں جو ہے قطعی دلیل ہونی چاہیے اور یقینی دلیل ہونی چاہیے. اشارات وغیرہ اس کو کوئی نص نہیں کہتا بھائی. اشارہ کو نص، دلالت واضحہ اگر کسی روایت میں ہے کسی بات پر، وہ اشارے کا حجت کیا ہوگی مطلب ولا ہے؟ نہیں ہوگی. ہاں پھر یہ ہوگا کہ یہ اشارے کا کیا اپنے آپ مطلب ہے؟ کو، ہاں اپنے آپ کو یہ گنجائش دے رہے ہیں کہ ہم صرف حدیث سیاح سے گفتگو کریں گے بھائی. اور انہوں نے یہ نہیں بتایا نا کہ اپنے کتب سے کریں گے یا ہمارے کتب سے، یعنی وہ ان کا اسلام اپنے کتب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کتب سے ثابت کرنا. یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں نا. مجھے تو یہی لگتا ہے آگے یہ ہے، کہتے ہیں آگے ہے. نہیں، میں شاید جو میں نے سمجھا، کیونکہ آپ کا یہ بھی چیلنج ہے کہ شیخین کا ایمان اپنی کتب سے ثابت کریں، تو ان کو جی حق ہے کہ وہ اپنی کتب سے شیخین کا ایمان ثابت کریں. نہیں، ہمارا لیکن یہ ہے آپ کہ ہم کا جو چیلنج ہے. دلائل عدم اسلام لائیں گے ان کا اپنے کتب سے رد کریں. ہمارا چیلنج یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دلائل عدم اسلام لائیں گے ان کا اپنے کتب سے رد پیش کریں. بالکل ہم چیلنج ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے کتب سے اس کا رد پیش کریں. اچھا، آپ کے دلائل کا رد انہیں اپنی کتب سے پیش کریں. جی اپنے کتب سے وہ آزاد ہیں، اپنے کتب سے پیش کریں. جی
تو اس بات ایمان میں کیا ان کی اپنی کتب آپ کے نزدیک یعنی آپ کا یہ چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں یہ نہیں آپ اسلام جو ظواہر کی بات ہے نا، ظواہر کی بات ہے کہ فلان شخص آ کے اس نے نماز پڑھی یا اس نے کوئی جہاد میں حصہ لیا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے بھی ہے نا، منافقین بھی نماز میں آتے تھے، جہاد میں جاتے تھے. اس سے تو اسلام ثابت نہیں ہوتا ان باتوں سے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر کسی شخص نے غلط فعل انجام دیا ہے اس کا رد آپ پیش کریں کہ اس کا یہ فعل اس نے انجام نہیں دیا، یا اس نے اگر انجام دیا اس کی کوئی توجیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح. وَإِلَّا جو عموم کے دلائل ہیں کہ فلان شخص ایسا ہے، فلان شخص ایسا ہے، تو یہ تو عرض اس کا جواب یہی ہوگا کہ نماز میں آیا، اس نے جہاد کیا، صحبت میں رہا. یہ تو سب منافقین کو سب کو حاصل تھا. اچھا، اس شرط میں مزید کچھ الفاظ اور ہیں، یہ چوتھی شرط میں کہ ہمیں تو بس ایمان شیخین جو کہ ثابت شدہ ہے اسے ظاہر کرنا ہے، دلیل قطعی تو کفر ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے. تو یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا اس بات ایمان کے واسطے ظنیات سے کام چل جاتا ہے؟ ظنیات کافی ہیں؟ دیکھیں، کوئی شخص اگر اس کے لیے کفر کے لیے دلیل نہ ہونا تو ظواہر اس کے لیے کافی ہیں. اس کا نام مسلمان ہے، وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی شخص کا کفر پہلے سے ثابت نہ ہو، صرف وہ ظنیات سے ثابت ہو جاتا ہے. بالکل، یہ ایک شخص مسلمان ہے، اس کا ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان کے محلوں میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کے کفر پہ دلیل قائم ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے، ادعا کرتا ہے کہ مجھے اس کے کفر پہ یہ دلائل واجب قطعی الصدور دلائل ہیں کہ یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس نے، یا فرض کریں اس نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، یا بہت سارے دلائل ہیں، قرآن کی اس نے بے حرمتی کی، تو پھر اس کو اگر اس کا دلیل قطعی الصدور ہے تو اس کے جواب میں قطعی الصدور دلیل کی ضرورت ہے. اس کے جواب میں آپ صرف ظواہر پہ یا ادلہ ظنیہ پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا اگر ابتداءً کسی شخص کے مثلا کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے، دیکھتے ہیں یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، بھائی اس کا نام مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا ہے، کافی ہے نا، یہ اس کا اسلام ثابت ہو جاتا ہے. اس سے کوئی شخص ایک دو شخص نقل بھی کر دیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام ثابت ہے. لیکن اس وقت تک کہ اس کے کفر پہ دلیل نہ ہو. اگر کفر پہ دلیل آ گیا تو اس کے کفر کے دلیل کو رد کرنے کے لیے تو قطعی دلیل کی ضرورت ہے. جی، پانچویں شرط ہے کہ شیعہ کتب مخالف مناظر کے خلاف حجت ہوں گی اور ہماری کتب ہمارے خلاف حجت ہوں گی. ہمارے حساب سے یہ شرط بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ان کا یہ جو 5 والا شرط ہے نا، یہ ان کا دوسرے شرط کے سے تضاد میں. جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتب ان کی کتب ان پہ حجت ہے، پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ صرف آیات قطعیات متواترات حجت ہے نا، ابھی تو کہتے ہیں کہ سارے کتب حجت ہے. ان دونوں میں تضاد ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کو حجت مانتے ہیں. ہمارے ہاں جو صحیح احادیث ہیں جو ہمارے مشہور کتب میں موجود ہیں، کسی بھی کتب مشہور حدیث، ہم ان سب احادیث کو حجت مانتے ہیں. ہم نے ان کے لیے بڑے آسان کر دیا، ٹھیک ہے نا. کتاب کافی، کتاب من لا یضر الفقیہ، تہذیب، استبصار، شیخ توسی کے تمام کتابیں، شیخ مفید کے تمام معاف کیجیے، نہیں شیخ مفید نہیں، شیخ صدوق کی تمام کتابیں، یہ سب کے سب ان کے احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر ان میں گنے چنے کچھ احادیث ہیں جن پہ ہمیں اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا. باقی سب حجت ہیں. شیخ مفید کے اکثر احادیث صحیح ہیں، اوکے، ان سب کو ہم صحیح مانتے ہیں. ہم نہیں شرط نہیں لگائیں گے کہ متواتر لے کے آؤ، یہ سب ان کے لیے حجت ہیں، ان سے استدلال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ان کا موقف ہے، ان کے اعلام کا موقف ہے، ان کے فرقے کے اعلام کا موقف ہے کہ خبر واحد محتف بالقرائن یہ مفید علم ہے، تو وہ بھی ان پہ حجت ہوگی. جی سر. جی، چھٹی شرط ہے فریق مخالف کے سابقہ تمام ویڈیوز ان کے خلاف حجت ہوں گے. جی، آپ اس کے تعلق سے کیا فرمائیں؟ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ کٹنگ نہ کرے نا، پوری بات نقل کرے نا، کٹنگ نہ کرے. میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں، حالانکہ یہ میں کوئی معصوم نہیں ہوں. مجھے حق ہے کہ جب دیکھیں کوئی بھی شخص کسی غیر معصوم کے کلام کو آپ اس کے خلاف دلیل نہیں لا سکتے، کیونکہ میں نے کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا. علمی لحاظ سے دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میں نے کبھی پچھلے میں نے اشتباہ کیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ مجھے بھول ہو گئی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ کٹنگ نہ کرے، پوری بات نقل کرے. جی بالکل، میں نے جو پرانے باتیں کی میں اس پہ قائم و دائم ہوں، میں اس پہ کروں. مگر ابھی تو مناظرہ ہوگا
تو اس میں پرانی ویڈیو کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی دلیل قرآن سے اور حدیثوں سے لائیں گے، وہ بھی قرآن اور حدیثوں سے لائیں گے، تو پرانی ویڈیو کا کیا لینا وہ دینا؟ اپنے ٹائم یہ تھوڑی نا ان کی ٹائم پرانی دیکھیں، ویڈیو ٹائم مساوی ہوگا نا، ٹائم اگر مساوی ہے وہ اپنے مساوی ٹائم میں جو مرضی ویڈیو چلائے، میری ویڈیو چلائے، کسی کی ویڈیو، اس میں وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پورا ویڈیو چلو چلائے۔ ٹھیک، اس نے اگر کٹنگ کی آگے ہے، پڑھو۔ آدھی بات نقل کی، آدھی بات چھوڑ دی ہے، تو پھر میں اس کا جواب نہیں دوں گا بھائی، میں کہہ دوں گا کہ تم نے کٹنگ کی ہے، اوکے، صحیح ہے؟ ٹھیک، جی ہاں 7ویں شرط پر جی سر، ہاں پڑھو، جی پوری 7ویں پڑھنا ہے شرط لاسٹ تک آپ کو۔ یہ جی ویڈیو جی شرطوں پہ ہی بن رہی ہے، آپ کو پوری میں شرطیں پڑھنی ہے۔ اجازت چاہ رہا ہوں ہاں کہ گفتگو ختم ہوئی ہو تو مشورہ۔ ہاں، اللہ یاری صاحب سے لے لو۔ 7ویں شرط ہے ہمارے لیے پورے صحابہ اکرام بالخصوص شیخین کریمین اور جملہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مقدس اور محترم ہیں، ہم کسی کی بھی شان میں توہین تو کیا ہلکا لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے، اور یہی خلاف ورزی فریق مخالف یعنی مخالف مناظر کی ہار یعنی مخالف کی طرف سے اگر ایسا کچھ پایا گیا تو یہ اس کی ہار مانی جائے گی، بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے اور وہی زبان اختیار کریں گے تو ہم معذور ہیں۔ کیا آپ ابھی سے اپنا راستہ بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں؟ کہ ہم بے احترامی تو نہیں کریں گے، ہم دلیل لائیں گے، ان کے اپنے کتابوں میں جو لکھا ہے نا، صحابہ کے اپنے درمیان وہ دیکھیں، ان کے اپنی کتابوں میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی، وہ پورے مسلم میں ایک باب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ عمر بن خطاب نے ابو ہریرہ کو مار مار کے اس کو بہت کافر، عدو اللہ سب کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو اس طرح تو گالیاں نہیں دیں گے، لیکن ہم علمی استدلال کریں گے، اپنے مدعا پر ہمیں استدلال کرنے کا حق ہے، ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے، شائستہ گفتگو کریں گے، شرعی عام اصطلاحات کا استعمال کریں گے کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ احانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توہین نبی کفر ہے، اس کا مرتکب جو بھی شخص ہو، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، جو بھی مرتکب ہے بھئی وہ دین سے خارج ہے، اس کے علاوہ گفتگو کرنا ناممکن ہے اس موضوع پر، ٹھیک ہے نا؟ ہم بالکل ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے، آمدن بے احترامی نہیں کریں گے، لیکن اگر دلیل کی تصریح کی متقاضی ہے تو پھر وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم تصریح کریں گے، اور اگر یہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں گے تو بھئی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بھی ان کے جو شرائط ہے نا، یہ سب بھاگنے کے لیے ہیں، فرار ہونے کے لیے اپنا راہ فرار بنا رہے ارے کیوں فرار ہونے کے لیے ہے؟ کیوں بار بار یہ جملہ بولتے ہو؟ ابھی ہیں، اس لیے مجھے تیرا جون نہیں آیا ہے، تیرا آپ کو جون نہیں معلوم نا بابا جان، انہوں نے جو شرط رکھی ہے کہ سر متواترات سے دلیل لاؤ، اس کو بخوبی پتہ ہے کہ صحابہ کے احوال متواترات میں نہیں ہے۔ ایک بھی بات 13 جون کو پتہ چلے گا کون بھاگے گا انشاءاللہ، 13 جون کو پتہ چلے گا۔ تم آگے یہ کی پڑھو۔ ابھی کہتا ہے ہم آپے سے بے قابو ہو کر، کیا اس نے کیا لکھا ہے؟ بے قابو ہو کر کیا کریں گے؟ جی بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے تو ہم معذور ہوں گے۔ ہاں ابھی سے کیا بے قابو ہو کر کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مناظرے کے درمیان گالی دینا شروع کر دے گا، اس کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا گالی دے دے گا، گالی دے دے گا، بعد میں وہاں کہے بھی گا کہ میں دے نے پہلے میں گالی دے گا بعد تو میں وہاں کہے بھی گا دے کہ پہلے ہم نے شرط رکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بے قابو ہونا کو ہم نہیں مانتے گالی بھائی، ان کو قابو میں دے رکھنا گا تو ہوگا۔ ہارے گا نہیں۔ ہاں جی، ہم رکھیں گے قابو میں، آپ بھی قابو میں، وہ بھی قابو میں، دونوں قابو میں۔ ہاں قابو بولو، میں رہیں گے، ہر آگے بڑھو شرط یہ مصباح ہوگا صاحب۔ کہ دونوں طرف قابو میں رہیں گے، شرط یہ ہونا چاہیے جی، قابو بے قابو ارے، کوئی نہیں ہوگا جی، میں تو اور ہمارا میں وعدہ تو ہے ایسے بھی پھنسا ہوا کہ ہوں۔ ہم بے احترامی نہیں کریں گے بھائی، لیکن جتنا دلیل متقاضی ہے نا استدلال، اتنا ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم بھائی اپنی ہاں وہ گفتگو تو ہے کر نا، جو سکیں۔ کتاب میں لکھا آپ وہی جو بھی بولو گے امام نا۔ جملہ جو بھی حدیث اپنی پڑھیں، طرف جو بھی سے تو نہیں ترجمہ کریں، بولو آپ گے کہہ نا۔ دو کہ یہ بے احترامی، اس طرح تو نہیں ہوگا نا۔ نہیں، جو کتاب میں لکھا وہی پڑھو گے نا، اپنے گھر سے تو نہیں لاؤ گے نا کوئی بات۔ اب نہیں، جو کتاب میں لکھا ہے وہی پڑھیں ہاں گے بس، نا، ہاں ہاں بس پڑھیں گے، پڑھو۔ بالکل بالکل ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی اللہ سر، یاری صاحب سے کہ ہاں فریق مخالف کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ان کے جو جیسے کہ شیخین کریمین ہیں ان کے ناموں کے ساتھ اگر حضرت استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ؟ یہ بات ہی یہی ہے بھائی کہ ہم اگر ان کو حضرت مانتے ہیں، ہم اگر ان کو محترم مانتے ہیں تو ہم شیعہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ تو معاویہ کو نبی ماننے کے لیے تیار تھے جنہوں نا۔ نے فتح غصب کیا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلایا ہے، امامت پہ غصب کیا ہے، دین میں بدعات داخل کی، اگر ان کا احترام کریں تو پھر دین کا کیا بچا جی؟ دین کا کیا بچا جی؟ یہی تو بات ہے۔ اگر مناظرہ اسی بات پر ہے کہ میرا مدعا یہی ہے کہ وہ دین سے خارج ہیں، تو میں کیسے حضرت کہہ سکتا ہوں؟ میرا تو موقف یہ بھی یہی بات ہے صحیح کہ ہے، وہ حضرت نہیں ہے، دین سے خارج ہے۔
ہاں صرف آپ کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ ہاں کے لیے نہیں. جی ہاں ہمارے لیے ہے. بولو مصباح بھائی صاحب بولو. جی بالکل بالکل ارے ہمارے لیے آگے ہے. کی پڑھو. جی شرط نمبر ہاں 8، مقدسات اسلام کے علاوہ بھی آپس میں بات چیت کا لہجہ سنجیدہ، شستہ اور علمی ہوگا. گالی گلوچ، ہوگا. بدتمیزی، بد اخلاقی، تضحیک سے کلیتاً خالی ہوگا. ہم نے جب فریق مخالف کے لیے جناب یا صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے تو دل پہ بڑے پتھر رکھ کر کیا ہے، ورنہ ہم کسی گستاخ صحابہ و اہل بیت کے لیے ان الفاظ کے استعمال کے حق میں ہرگز نہیں ہیں. لہذا آپس کی بد تہذیبی بھی فرار مانی جائے گی. دیکھیں تو یہ ابھی بابا جان ہے. ابھی مجھے جو شروع میں ان کی جانب سے، دیکھیں بابا جان، میں نے ان کو تو سیریس نہیں لیا نا کبھی. آپ نے کہا تو میں نے ان کو سیریس لیا. شروع میں ان کی جانب سے جو صحیح میسج بات. آ رہے تھے اس میں بڑی گالیاں تھیں. اس میں ایسے غلیظ گالی یہ شخص مجھے خطاب کر کے کہتا تھا نا کہ میں اس کا پلے کر کے 1 سیکنڈ کے بعد میں اس کو روک لیتا تھا کہ بھئی اس نے جو آغاز ہی گفتگو گالی سے کی ہے. اس کے خطوط وغیرہ اس میں سبھی گالی. ہمارے جو یہ آپریٹر صاحب ہیں ان سے بہت ہی تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جعفر کاظمی صاحب، ان کو بیچارے کو بھی ایسے ایسے وہ آج اردو کل تو میں جعفر کی گالیاں گالیاں دیتے تھے سن رہے عجیب و غریب. اور اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپس میں گفتگو سنجیدہ اور تہذیب کے ساتھ. سبحان اللہ، یہ اب آ کر ہمیں نصیحت کر رہا ہے. جی بالکل ہمیں منظور ہے یہ شرط کہ ہم آپس میں جی گفتگو جو ہے تہذیب اور ادب کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی جملہ آپس میں رد و بدل ہو گیا تو اس کا نتیجہ فرار ہوگا. ہم نہیں مانتے بھائی. مناظرے میں ہوتا ہے کبھی کبھار جذبات بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تو میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ فرار نہیں ہوتا. لیکن ہم انشاءاللہ ان سے ادب کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. شرط نمبر 9، آگے بڑھیے مناظرے کا حضرت، آغاز. آگے بڑھیے. جی 9ویں شرط ہے، مناظرے کا آغاز 2 طرفہ یعنی جانبین سے تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. بعدہ ابتدائیہ استدلال اور جواب استدلال کے لیے مساوی وقت دیا جائے گا. گفتگو کا دورانیہ قبل مناظرہ آپسی رضامندی سے طے کیا جائے گا. یہ ہمارے حساب سے شرط بالکل ٹھیک. ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے، دونوں یہ طرف شرط تلاوت نہیں کریں ہے، گے، چلیں بھائی یہ تو ایک بات ہے. تلاوت کریں، چلیں. یہ طرفین شرط سے نہیں ہے، یہ تو تلاوت ایک بات. قرآن. ہاں لیکن یہ شرط ہے 9، یہ قابل مفتی کلیم حنفی صاحب کے لیے اعتبار سے یہ شرط کیا قابل تبدیل، یعنی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ 9 نمبر کو انہوں نے مبدل کہا ہے کہ بدلی جا سکتی ہے. بہر اگر اس میں کچھ ہے تو اس میں جی صحیح. 10ویں شرط پڑھیں. جی سر بسم اللہ. 10ویں شرط ہے، کوئی مناظر دوسرے کے وقت میں مداخلت نہیں کرے گا. ہاں اگر مخالف کو کسی بات کا جواب بس ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوگا تو صاحب گفتگو کو جواب دینا ہوگا. صحیح یہ بھی شرط بالکل صحیح درست ہے، لگتی صحیح ہے. ہے. ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولیں گے. جی ہاں 11ویں شرط ہے، دونوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ناظم ہوگا جو پوری دیانتداری کے ساتھ وقت کی تحدید، شرائط کی پابندی یاد دلاتا رہے گا، مگر اس کی حیثیت حکم یا ثالث یا فیصل کی نہیں ہوگی. فیصل تو عوام خود ہوگی جو خود ہی مشاہدہ کر کے نتیجہ اخذ کر لے گی. یہ شرط صحیح. بھی بالکل درست ہمارے صحیح ہے. ساتھ درست درست درست. ہے. صحیح. وہ صحیح. جی میرا ایک وہ بن گیا تھا پوسٹر جس میں بیچارے نے مسٹیک سے فیصل لکھ دیا تھا. وہ فیصل اصل میں چپ رہا ہے. میں فیصل نہیں ہوں، عوام ہی فیصل ہے. بہتر. مجھ کو تو اللہ یاری صاحب نے بیچ میں ڈال دیا ہے، ورنہ میری ضرورت بھی نہیں تھی. چلو آپ نے بہتر. خود اپنے آپ کو بیچ میں ڈال دیا. ہاں تو مجھ کو 12ویں نکال دو شرط. اللہ کے واسطے. 12ویں شرط، جی فریق سر. مخالف اگر ناظم کی حیثیت سے بابا جانی کے سوا کسی پر راضی نہ ہو تو ہم انہیں قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بول لیے دو بھی بول دو فریق بول دو میں بابا جانی پہ راضی نہیں ہوں، دوسرا کوئی آدمی لے لو، اللہ کے واسطے لے لو. اس کے لیے نہیں، بھی بابا فریق جان صحیح ہے، مخالف بابا کو جان اس ہی صحیح بات ہے. کی سفارش کرنی ہوگی. صحیح ہے. مصباح صاحب بھی کریں. مصباح چلو صاحب جی بھی مجھے بہت ہی سنجیدہ انسان لگ رہے ہیں. وہ بھی ناظم بننا چاہیں مجھے منظور ہے. بابا جان بھی بننا چاہیں منظور ہے. ٹھیک ہے نا. جی مصباح صاحب کو سب شرائط مناظرہ کا پتہ ہے. اب وہ اگر مانتے ہاں ہیں ان دونوں میں مصباح سے صاحب ہی ہو جائے. ان دونوں سے انتخاب کریں، مصباح صاحب سے یا بابا جان، دونوں میں سے کسی کا انتخاب کریں. مجھے دونوں منظور. مصباح صاحب کو بنا دیا جائے. مصباح صاحب کو بنا دیا جائے. ارے قبلہ
13वीं बढ़िया है। शर्त चले जी सर, जी जी सर। अरबी हाँ इबारात मुनाजिर को खुद पढ़नी होंगी और सबकत लिसानी से अगर कुछ गलत निकल जाए तो पूछ लिया जाए जी सर। पूछ लिया जाएगा। अगर पूछने के बाद भी गलती ही पड़े तो पढ़ने वाले की गलती मानी जाएगी, ताकि पहली ही बार बात को पकड़कर उसी पर जीत का ऐलान न किया जाए या बेजा वावड़ा करके अपनी बरतरी और अपना तफव्वुक जाहिर करने की कोशिश न की जाए। जरा रमीज भाई साहब, इसको आप उर्दू में बताएं, ये शर्त क्या है? ये पूरी आवाम को सुनाना है और ये बहुत अहम बात जी है। अब आप इसको हाँ वाजे करके वो कहता है अरबी अरबी जी अरबी सही पढ़े ना, अगर गलत पढ़ा है तो दोबारा पढ़ें। अरबी वो ये कह रहा है। जी कोई उनका मुश्किल कहने का कि अगर अरबी इबारत जो है जो अरबी किताबों में जो तहरीर लिखी है उसको मुनाजिर खुद पढ़ेगा और पढ़ने के दौरान सबकत लिसानी से अगर कोई लफ्जी गलती हो गई तो उससे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपने ये इबारत ये पढ़ा है, ये क्या है, गलती है। अब पूछने के बाद अगर वो इसी पे मुसिर है तो अब पढ़ने वाले की ये गलती मानिए, और अगर मुसिर नहीं है, अपनी गलती का इतराफ करता है, तो उसकी गलती नहीं मानी जाए। ये मतलब यानी हदीस और कुरान शरीफ पढ़ने में किसी से गलती हो जाए और वो लफ्जी गलती मान गलती लिया तो ठीक हाँ है, हाँ वही लफ्जी ठीक है गलती, और अगर हाँ नहीं माना तो समझ लेना उसकी हार हो गई, जी है ना? यही बात है ना? हाँ ये इसी पर जीत का मतलब ये फौरी तौर पर इनके कहने का मतलब ये है कि अगर गलती हो गई तो फरीक मुखालिफ फौरी तौर पर उस गलती की गिरफ्त नहीं करेगा। ऐसे नहीं कि पहली बार गलती हुई अभी उससे इस्तिफ्तार भी नहीं किया, पूछा भी नहीं कि भाई आपने इबारत ये पढ़ा है या आप इस सबकत लिसानी से है या कि इसको अमदन आपने पढ़ा। तो ये पूछने से पहले किसी को ये हक नहीं होगा कि उसकी तस्दीक करे और या कि उस पर अपना तफव्वुक जाहिर करे और जीत का ऐलान करे। चलो ठीक है, तो क्योंकि कुरान शरीफ भी गलत पढ़ा है मौलवियों ने मुनाजरे में, बेंगलोर में जी कुरान शरीफ भी गलत पढ़ा है, इसीलिए मैं पूछ रहा बिल्कुल था बार बार आपसे। बोलिए भी आप आगे। नहीं तो ये शायद ये भी शर्त बेहतर ही ठीक है। नहीं सही है, सही बात पढ़नी चाहिए, सही इबारत अरबी इबारत सही पढ़ना होगा। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हाँ जी चलो पढ़ो आगे आगे बोलो, आगे बोलो। 14वीं शर्त है मुनाजरा हाँ आलमी सुन्नी बरेलवी तंजीम सुन्नी जमियतुल अहनाफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर होगा। तो हाँ इसके होगा ताल्लुक तो शायद अल्लाह यारी हाँ साहब पहले उनके ही चैनल पे होगा, लेकिन हम आमद है अपने चैनल पे भी उसको लाइव नशर करने का हक रखते हैं उसी वक्त। हाँ सही है जी। जी, 15वीं ये हमने शर्त पहले उनको बताया। मुनाजरा 13 जून 2025 बरोज़ सनीचर हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे होगा। हाँ, यानी वो जी जुमा के बाद जो टाइम बदल जाता है ना, मगरिब के बाद शनिचर लग जाता है, उसके हिसाब से हो। चलो ठीक है। नहीं 11 बजे शनिचर रात को जुम्मा के दिन नहीं, 13 दिन शनिचर के दिन फ्राइडे गुजरने के नहीं बाद नहीं नहीं जुम्मा। नहीं नहीं नहीं, जुम्मा के दिन ही होगा, हाँ नहीं 13 जुम्मा के तारीख दिन ही है वो। उसने गलत लिखा ना। 13 तारीख ही रात पड़ के रही है, 11 बजे 13 देर जून नहीं ही है पड़ भाई। रही है। अच्छा रात के 11 आपने कहा जुम्मा था 13 है ना? हाँ एक बात सुन लो, जी एक्चुअल में शनिचर वो इस हिसाब से कह रहे हैं मुफ्ती कलीम साहब के मगरिब के 10 बाद में बजे कर लो भाई। वक्त बदल मुझे जाता है। नहीं नहीं उसको छोड़ें, वो ये वो भाई देखें जो तारीख नहीं लिखा है ना, ये तो रात 10 रात तारीख को 11 फैसला हो बजे जाएगा। रात 11 बजे जो है ना, वो 13 तारीख 10 तारीख को जुम्मे का फैसला हो दिन। जाएगा। चलें छोड़ें, हाँ 13 तारीख को देखें इन्होंने जो जुम्मे 11 का बजे दिन, का हाँ, इसमें रखा ना, शनिचर ये लिखा कुछ हुआ है। देर है। 11 बजे देर है भाई, हाँ बहुत लेट है। शनिचर के दिन तो 10 14 बजे तारीख कर होगी। लेंगे, 9:30 बजे कर लेंगे, हाँ वो तो 9:30 बात हो बेहतर है, जाएगी। 9:30 बेहतर है, 9:30 हाँ 9:30 बेहतर। जी चलिए बोलिए। ये शर्त है क्या? अच्छा ये शर्त भी गैर मुबद्दल इन्होंने करार दिया है। 15वीं शर्त है। 16वीं शर्त मतलब गैर बदल गैर सकती है ना? मुबद्दल, आप उसका टाइप नहीं चेंज गैर करा देंगे। मुबद्दल है, करार दिया है, इसको नहीं बदला जा सकता है। तो भी वो मुफ्ती तो हो कलीम जाएगी साहब बात के 10 तारीख जी 10 जी तारीख को बेहतर बात हो जाएगी, जब जिस दिन माइक टेस्टिंग होगा उस दिन बात हो जाएगी। वो कोई मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं डूब रहा है। चलो अब इतनी सारी शर्तें जो पढ़ी गई हैं, इसमें एक शर्त सबसे अभी और, अहम बात, अच्छा एक एक और शर्त है, और पढ़ लो सुनते फिर, पढ़ लो मियां, हाँ। पढ़ लो 16वीं पढ़ लो। और आखिरी शर्त सुन्नी हाँ मुनाजिर की हैसियत से मुहाफिज नामूस सहाबा व अहले बैत मुफ्ती मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी साहब मुंबई खलीफा व मजाज बरेली शरीफ होंगे, और शिया मुनाजिर की हैसियत से माहिर लिसानियात जनाब हसन अल्लाह यारी अफगानिस्तानी मुकीम हाल अमरीका फाजिल हौज़ इल्मिया नजफ अशरफ इराक गए हैं। तो ये कोई देखिए शर्त इन्होंने जो तो ये इनके ये अलकाब हमें मंजूर नहीं है। ये मुहाफिज
بھائی یہ جو انہوں نے القاب دیا نا، یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ اتفاق کریں، ہم ان کے القاب پہ اتفاق نہیں کرتے بھائی. یہ کلیم حنیف رضوی صاحب، اور میں بھی کسی لقب کا مدعی نہیں ہوں، میں حسن اللہ یاری ہوں، جی میں ایک ادنا طالب علم ہوں. بس چلو ٹھیک ہے، وہ تو آدمی شیعوں کا القاب نوکر اپنے ہوں. اپنے حساب سے نہیں، لگاتا ہے. انہوں نے جو مطلب القاب میں لگایا نا، میں ان کے القاب کو نہیں مانتا بھائی. مجھے ہو سکتا ہے یہ القاب صحیح ٹھیک ہے، ہوں، مت بس مانو. بھائی اس نے خود اپنے القاب لیکن لگا دیا نا. یہ شخص، یہ پتہ نہیں یہ نہیں، کیسا آدمی ہے. یہ تو قبلہ یہ آپ تو خود یہ بیٹھ کے تسلیم کرتے ہیں اپنے بارے میں نا کہ آپ مدافع ائمہ ابرار علیہ السلام ہیں. اور میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں شیعوں کا. یہ انہوں نے جو خود جی بیٹھ کے چلو، انہوں نے بھلا دیکھے، خدمت میں کی ہے. کوئی اور اگر مجھے یہ لقب دے دے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ تم مجھے یہ لقب نہ دو. لیکن یہ انہوں نے خود بیٹھ کے اپنے آپ کے نام کے سامنے اتنے لمبے القاب لکھ دیے ہیں. تو یہ علماء کا ارے یہ شیوا نہیں وہ ہوتا. تو اس کا یہ اس سے مسئلہ پتہ ہے، چل جاتا ہے کہ وہ تو ویسے اس آدمی کا ایسے ہی مسئلہ ہے مولوی ہے. القاب لکھنے کا. جی ہاں، وہ تو اس خود آدمی ہی کا خود ہی القاب. اس نے اپنے ہمارے آپ کو انڈیا میں کیا القاب ہوتا سے ہے، نوازا ہے. اچھا، یہ خلیفہ مجاز یہ بھی ہمارے ہیں، آپ تو بریلوی ہیں فصیح مصباحی صاحب، یہ واقعاً یہ کہتے ہیں میں جی خلیفہ ہوں، مجاز ہوں. نہیں، اس کے اجازت تعلق ہوگا سے کسی مجھے چیز علم کا؟ نہیں. اچھا، کوئی چیز ہوگا اس کے پاس. جی مجھے علم نہیں. جی جی صاحب. ہمارے یہ آخری شرط ہندوستان میں گلی کوچے کا مولوی جو القاب لگاتا ہے تو 1-1 میٹر کا القاب لگاتا ہے، 1-1 میٹر کا، جس میں بچوں کا کپڑا ہو جائے. بالکل اللہ تو آپ کو یہ کوئی سلامت. مسئلہ نہیں ہے القاب کا. صحیح. میرا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ یہ جتنی شرطیں ہوئی ہیں، ان شرطوں میں آپ کہاں پر نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں وہ کلیئر کر دیں. عوام یہ سن رہی ہے. وہ دوبارہ اس پہ گفتگو نہیں کرتا نا. وہ جو جن نکات پہ انہوں نے سن لیا، لوگوں نے بھی سن لیا نا. وہ اہم جو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو چٹی دیا ہے کہ وہ کسی بھی حدیث سے وہ اس مطلب پہ نص نہ ہو، اس مطلب پہ اشارہ ہو، حدیث متواتر بھی نہ ہو، اس سے وہ استدلال کر سکتے ہیں. اور مجھ پہ شرط لگا دی ہے کہ آپ صرف متواترات سے استدلال کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی چالاکی ہے. وہ مناظرہ سے ان کو پتہ ہے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے اپنے موقف کا. انہوں نے اپنے ضعف کا اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے. تو وہ یہ علماء کے نزدیک ایک مردود. الان کو ان کو شرط بھیجنے کا حق ہی نہیں ہے بھائی. غلط ہے ان کا شرط بھیجنا. شرط مجھے مطالبہ کرنے کا آپ کے کیا شرائط ہے، کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا. انہوں نے جو شرائط بھی بھیجی ہیں یہ بے ایمانی والی شرائط ہیں. یہ ایماندارانہ شرائط نہیں ہے. سامنے والے سے کہہ دے کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لائیں اور میں جو ہے غیر متواترات سے اور اشارات سے بھی دلیل لا سکتا ہوں. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، یہ ہمیں نامنظور ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اسی وقت جو مصباحی صاحب نے جو نکات پڑھے تھے میں نے ان پہ تبصرہ کیا ہے. مگر میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ مانے تو جی صاحب. آپ اپنے کسی آدمی سے بیٹھا کر ان تمام شرطوں پہ وہ لکھوا لے. کیا اس میں کمی بیسی ہے، کیا چاہیے نہیں چاہیے. اگر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آ جائے، گفتگو کریں. ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اگلے ہفتے ہمارے پاس ہر ہفتے کو پروگرام ہوتا ہے نا، وہ تشریف لائیں، گفتگو کریں. میں نے ان کو دعوت بھی دی آ کے آپ گفتگو کرو. اور پھر اگر وہ کہتا ہے نا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں صرف متواترات سے گفتگو کروں، یہ مجھے منظور ہے. اگر کہتے ہیں اللہ یاری صاحب آپ صرف متواترات سے، پھر ان کو بھی صرف متواترات سے دلیل لانا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں بس ٹھیک ہے. اگر وہ دلیل پر دونوں کے لیے ہوگا نا. لیکن یہ علماء کے نزدیک عقائد میں نہیں ہے اس طرح کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لا سکتے ہیں. یہ اس کو پتہ نہیں ہے بیچارہ، یا چالاکی کر رہا ہے یا تو اس کا مطالعہ نہیں ہے. جیسے مصباحی صاحب نے فرمایا کہ سب کو پتہ ہے کہ آپ اللہ صاحب کی پوری بات سمجھ گئے. جی 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 مکمل بات سمجھ گئے. جی. اور کوئی بات رکھنی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے اپنی کوئی بات نہیں رکھنی ہے. میں اپنی حاضری کا مقصد بتا دوں کہ مفتی کریم صاحب کی شرائط کو میں نے جب دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک طریقے سے مفتی کلیم حنفی صاحب نے اہل سنت کو شرمندہ کیا ہے. اور اس سے بالکل صاف ظاہر ہے، یہ میرا خیال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حقیقت یہ ہمیں جو لگا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مفتی کلیم حنفی صاحب صاحب لفظوں میں یہ نہیں کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے، لیکن مجھے اس سے لگا کہ شاید وہ مناظرے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور اس سے کیا نام ہے، لہذا میری یہ گزارش ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب کے اس ذوق اور ان کے اظہار عاجز کو اہل سنت کو ذوق نہ سمجھا جائے اور شیخین کی عظمت پر کوئی سوالیہ نشان نہ لگایا جائے. یہ مفتی کلیم حنفی صاحب کا اپنا عجز ہے. جیسے کہ ابھی اللہ یاری صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی شرط نہیں رکھی، لیکن ایک شرط اللہ یاری صاحب کی تھی جب آپ نے چیلنج کو قبول کیا ہے، اور وہ یہ کہہ کے آپ نے فرمایا تھا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ وہ گالی نہ بکے. بالکل جی یہ شرط. تو چونکہ آپ کی یہ شرط
اور اس شرط کی انہوں نے پہلے خلاف ورزی کر دیا. اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مفتی کلیم حنفی صاحب مناظرے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور انہوں نے 16 شرطیں رکھی. اللہ یاری صاحب دیکھیے، میں کیا نام ہے کسی کا وکیل نہیں ہوں، کسی کا میں دفاع نہیں کر رہا ہوں. مجھے جو چیز کیا نام ہے غلط لگی اصول مناظرہ کے پیش نظر اس کو میں نے عرض کرنے کے غرض سے میں یہاں پہ حاضر آیا کہ مفتی کلیم صاحب کی اس کمزوری کو کوئی اہل سنت کی کمزوری نہ سمجھے. اگر مفتی کلیم حنفی صاحب اس پہ بزید ہیں اور کیا ہے پھر مناظرے کے لیے نہیں آمادہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی مناظرین کے شیخین کے دفاع کے لیے بہت سے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ شیخین کے دفاع کا کہوں علی کا ماننے والا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک شیخین جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں. تو مولا سے محبت کرنے والے کا دفاع مولا کا کوئی محب ہی کرے گا، مولا سے بغض رکھنے والا شیخین کا دفاع نہیں کر سکتا ہے. ارے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہی بیٹھ جاؤ گے. میں یہ کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ پہلے میری بات سمجھو کہ مفتی کلیم حنفی نے جو اللہ یاری صاحب کو شرطیں دی ہیں، ان شرطوں میں کن باتوں پہ آپ کو ڈاؤٹ تھا وہ آپ نے کلیئر کر دیا. تو شرط دوسری، تیسری، چوتھی کوئی جی مدعے کی بات کرو، مدعے کی بات کرو. مدعے کی بات یہ میں آپ کر بھی رہا ہوں. مناظرہ کر لینا اللہ یاری صاحب سے. وہ آدمی ایسا چائے پیے گا، ہنسے گا، پھر بھاگ جائیں گے مولوی لوگ، پھر پکڑ کے لاؤ. بولو. تو عرض یہ ہے مجھے ڈاؤٹ تو وہی 2-3 شرط شروع میں جو انہوں نے پہلے شرط رکھا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ شرط رکھنا ہی ان کا بیجا ہے. یہ مناظرہ اصول مناظر کے پیش نظر یہ بات درست تو نہیں ہے. شرط بیان کرنے، شرط رکھنے کا حق اللہ یاری صاحب کو، کیونکہ آپ کی بات اللہ یاری صاحب نے جی اللہ یاری صاحب سے میری ایک عوام کے سامنے ایک بات ہے، پوری عوام سن لے، خاص طور پہ ہند کے، ہندوستان کے، بھارت کے، انڈیا کے تمام مولوی سن لے، کیونکہ میں یہ بات کو اپنی چینل پہ اور ہر جگہ چلواؤں گا، ہر چینل پہ. اللہ یاری کو جو چیلنج مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی نے کیا تھا، اللہ یاری نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اللہ یاری کی صرف ایک شرط تھی کہ وہ گالی نہیں دے گا. مفتی کلیم حنفی صاحب نے ایکسیپٹ کیا، میں گالی نہیں دوں گا. انہوں نے 16 شرطیں بھیجی لکھ کر، اس میں سے چند باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی فیر بدل کے لائق ہے. اس کے باوجود 10 تاریخ کو زوم لنک ایک دوسرے کی چیک کی جائے گی. اس دن شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کلیم حنفی اپنا آدمی بیٹھائے گا، جو شاگرد ہوگا یا ان کا دوست ہوگا، کوئی بھی ہوگا. کافی ہے، کافی. اس کے شاگرد ہم کیوں گفتگو کریں؟ نہیں کریں گے. نہیں آپ سن لیں بھائی، دیکھیں آپ سن لینا بابا جان. پہلی بات ہے میں عرض کر رہا ہوں 10 تاریخ کچھ لیٹ ہے. شرائط پر گفتگو کرنا، اگر 13 تاریخ کو مناظرہ ہے، 10 تاریخ لیٹ ہے. وہ 10 تاریخ سے پہلے 2 تاریخ 1 تاریخ کو اس طرح آ جائے نا، مناظر سے 10 دن 15 اگلے ہفتے آ جائے، نیکسٹ ویک آ جائے نا، تاکہ گفتگو ہو جائے شرائط پر. اگر اس کو اعتراض ہے، اگر ہماری باتیں اس کو پسند ہیں، اس نے مان لیے، تو گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مناظرہ سے 3 دن پہلے شرائط پہ گفتگو کرنا یہ لیٹ ہے، یہ اس میں تاخیر ہے. جلدی سے جلد وہ اپنے رائے کا اظہار کرے کہ بھائی میں مناظرہ نہیں کروں گا، اللہ یاری نے میری باتیں نہیں مانی ہیں، یا مناظرہ کروں گا، میں نے اللہ یاری کی باتیں مان لی ہیں. اگر مان لی ہے یا نہیں مانی ہے، یا اس میں مزید وہ استدلال کرنا چاہتا ہے، تو وہ زحمت کرے، ہم سے گفتگو کرے. ٹھیک ہے نا؟ شاگرد سے شاگرد بھیجنا یہ غلط بات ہے. میں اس کے شاگرد سے بات کروں، مناظرہ اسی سے ہونا ہے نا. اپنا لوگو لگا کے اللہ یاری سے بات کریں. وہ اتنا کوئی کوئی ہندوستان کو کوئی صدر توڑی ہے یا وزیر اعظم توڑی ہے کہ وہ بھائی وہ ہم سے گفتگو نہیں کر سکتا. ایک انسان میں انسان ہوں، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے نا. بالکل اپنا لوگو لگا کے بات کر سکتا، اگر چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تو. یہ بھی ایک راستہ ہے. اللہ یاری سب کے سامنے چیلنج کیوں دیا یوٹیوب پہ مناظرہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتا، یوٹیوب پہ مناظرہ کرنے کا چیلنج دیا، یہ بڑا تماشا ہے. اچھا میں اب ساری مدعے کی بات چھوڑ کر میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان شرطوں کے باوجود بھی آپ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ بس یہی سننا ہے. شروط پہ ہم نے ان کو کچھ فقرے ہیں نا شروط میں، اس میں ہم نے تبدیلی کی پیشکش کی ہے نا. وہ اپنا موقف بتائیں کہ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے بول دیا ابھی آج. ہمارا سب سے پہلا یہی پیغام ہے کہ اس کو شرط رکھنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس شرط رکھنا ہمارا کام ہے. اب اس نے شرط رکھ دیا، کوئی بات نہیں، وہ اس کا مناظرے کا تجربہ نہیں ہے، جو بھی ہے. لیکن اس میں جو باتیں ہی غلط ہیں، اس کی وہ جو باتیں غلط ہیں، بھائی اگر متواتر دلیل چاہتا ہے، دونوں طرف متواتر دلیل لائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور یہ بات غلط ہے بہرحال، وہ میں نے اس پہ توضیح دی ہے نا، وہ سن لے گا بس. یعنی اب میں ایک بات یہ بول کر الوداع لیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب شرطیں جو مفتی کلیم حنفی نے دی ہے
اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. خالی جو باتیں ان کے حساب سے چینج کرنی ہے، تھوڑی بہت باتیں اس کو چینج کر کے بالکل انشاءاللہ 13 جون کو اللہ نے چاہا شیخین کے ایمان پر مفتی کلیم حنفی اور اللہ علی کا مناظرہ ہوگا. اور میں ان کو ایک 101% پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ اگر وہ ان کا عادت ہے کہ وہ 20 منٹ 25 منٹ یا 5 منٹ جتنا کہ وہ آڈیو میسج بھیجتے ہیں، میں آڈیو میسج نہیں سنتا بھائی کسی کا. اگر وہ کوئی آڈیو میسج مجھے بھیجنا چاہیں تو میں نہیں سنوں گا بھائی. وہ ان کو اگر بات کرنا ہے تو یہ کال کریں یا ادھر آمنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مجھ سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا. یہ اگر آڈیو میسج جو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ شرائط ہو یا جو بھی چیز ہو، وہ میں بیک گراؤنڈ میں وہ جو میسیجز بھیجتے ہیں میں ان کو نہ پڑھتا ہوں نہ سنتا ہوں، سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا ہوگا. صحیح ہے اس بھائی صاحب، بڑا زحمت کیا آپ نے، بہت آپ ماشاءاللہ آپ سے ہمیں واقفیت ہو کے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. شکریہ آپ ماشاءاللہ مجھے جو لگے ہے نا، مجھے اتنی گہری واقفیت تو نہیں آپ سے، لیکن آپ کا جو انداز گفتگو ہے ماشاءاللہ، آپ ایک شائستہ محقق اور صاحب علم انسان ہمیں لگتا ہے. انشاءاللہ آپ کے علم سے استفادہ کریں گے مستقبل میں انشاءاللہ. میں ادنا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اللہ آپ کو سلامتی. میں نواز آپ بھی بمبئی میں رہتے ہیں؟ میں رہتا تھا، ابھی نہیں رہتا ہوں. میں ابھی یو پی میں رہتا ہوں، اتر پردیش. اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامتی دے. تھینک یو سر. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو سر.